ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الغفور الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم. مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال المتهمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ذرا سارے اس بآواز بلند آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود مصطفیٰ کا نذرانہ پیش کرنا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ذرا تازہ دم ہو کے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. انتہائی قابل صد احترام ذی احتشام احباب گرامی قدر بات و تقریم دوستو، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم مرکز منہاج القرآن جاپان میں ہونے والے ہفتہ وار درس عرفان القرآن کی بابرکت مجلس میں جمع ہیں، اور آج کا درس قرآن سورہ والعصر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے. اور آج وقت بھی ہمارے پاس تھوڑا ہی بچا ہے کیونکہ ہم نے 15 منٹ قرآن خوانی کر لی سورہ یاسین، وہ نکل گیا ٹائم. تو 10 بجے آپ کو معلوم ہے اپنے ختم کرنا چاہیے، دنیا ادھر کو ادھر ہو جائے. وقت کی پابندی الحمدللہ. آپ دوست ذرا تھوڑا بکھر کے بیٹھے، تھوڑا قریب آ جائیں، ذرا ماحول بن جائے. آدھا گھنٹہ سنانا آپ کو میں نے، یہ گھنٹے والا سبق ہے تو میں نے آدھے گھنٹے میں سنانا ہے. آگے آ جائیں قبلہ شاہ صاحب، آپ بھی آگے تشریف لائیں، بڑی مہربانی. مرشد اگے آیا تو شاہ جی اگے آؤ. اللہ تم برکت دے. ہمیں توفیق عطا فرمائی. آج ہم نے سورہ یاسین کی تلاوت بھی کی. محترم رانا امتیاز صاحب جو ہمارے آج کے میزبان ہیں، ان کے کزن عمران عارف صاحب جو فرانس میں فوت ہوئے ہیں، اور ان کا مرکز منہاج القرآن فرانس کے حافظ اقبال اعظم صاحب جو ہمارے استاد بھی ہیں، ہمارے سینئر بھی، انہوں نے جنازہ پڑھایا. ان کے لیے بھی میرے فوت ہوئے، ان کے لیے بھی، اور ایک ہمارے دوست ہیں جاپان میں جن کی بیٹی ایکسیڈنٹ میں فوت ہوئی، ان کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جو ہفتہ آئے گا اس پہ انشاءاللہ بڑا پروگرام کریں گے. انشاءاللہ مزید دوستوں کو دعوت دیں گے. ابھی اپنی بارگاہ میں محفوظ کرنا. دوستان محترم، قرآن مجید فرقان حمید کا یوں تو ہر جو لفظ ہے وہ اپنے اندر سمندر معنی کا لیے ہوئے ہیں. محبت ختم ہوتی جا رہی ہے، دنیا سے بڑھتی جا رہی ہے. یقین کریں یہ بہت تھوڑا ہے. آج کی صورت یہی بتائے گی. میرے سامنے یہ ترجمہ عرفان القرآن اور غور سے اس کو یہ حضور شیخ الاسلام سیدی و مولائی و مرشدی میرے استاد محترم ڈاکٹر محمد طاہر خالد صاحب کا ترجمہ ہے، اور میں اسی ترجمے کو سامنے رکھ کر اسی میں سے بیان کرنے لگا ہوں. اثر کے 4 معنی آپ نے بیان فرمائے ہیں، اور ان 4 معنی میں اگر ایک معنی پہ میں بات کروں تو شاید میں 2 گھنٹے بول جاؤں، لیکن میں مختصر جو ہمارے پاس ٹائم ہے تقریباً آدھا گھنٹہ ذکر کریں گے، دعا کریں گے. 10 بجے انشاءاللہ تعالیٰ محترم رانا امتیاز صاحب نے آپ کے لیے تناول ماہ حاضر کا انتظام بھی کیا، اور رانا صاحب کا آج ادھر بھی لنگر ہے اور عمدہ جی صاحب کی مسجد میں بھی لنگر بھجوایا، اور وہاں ان کے بھائی آفتاب صاحب گئے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے. یہ باندو مسجد میں بھی لنگر بھجواتے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، مجاہد چھپے ہوئے. اللہ ان کو برکت دے، اور اللہ ان کے رزق میں، اولاد میں، مال میں، جان میں خیر برکت عطا فرمائے. یہ صورت آپ اکثر پڑھتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ نے قسم اٹھائی، اللہ اکبر، جس کی قسمیں ساری کائنات اٹھاتی ہے
وہ رب قسم خود اٹھا رہا ہے، والعصر مجھے قسم ہے زمانے کی جس کی گردش انسانی حالات پر گواہ ہے۔ یہ عروج و زوال کی داستان اللہ فرماتا مجھے قسم ہے زمانے کی، یہ آج کا تھوڑی زمانہ ہے، بڑی پرانی بات ہے۔ تو بڑی بڑی قومیں آئیں، بڑے بڑے عروج والے فرعون نمرود جیسے آئے، مٹ گئے، یزید جیسے مٹ گئے، ابو لہب جیسے مٹ گئے، ابو جہل جیسے مٹ گئے۔ یہ زمانہ گواہ ہے کہ یہ جو حالات ہیں زمانے کے، تو علامہ والعصر مجھے قسم ہے زمانے کی، یہ انسانی جو زوال اور انسانی روح کی داستان پر زمانہ گواہ ہے۔ اللہ نے قسم اٹھائی زمانہ کی قسم، اور اس لیے کہتا زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ خود ہے، ہم بدل گئے، زمانہ نہیں بدلا، یہ بات یاد رکھیں۔ ترجیحات ہماری بدلی، زمانہ وہی ہے، زمانہ نہیں بدلتا۔ زمانے کو کبھی برا نہ کہو، کیوں؟ وہ زمانہ بھی مصطفیٰ کا، یہ بھی میرے مصطفیٰ کا ہے۔ زمانے کو برا نہ کہو، ہم بدل گئے، ہماری ترجیحات بدل گئی، ہماری محبتیں بدل گئی، زمانہ نہیں بدلا۔ اللہ والعصر مجھے قسم ہے زمانے کی۔ یہ جو زمانہ ہے آپ دیکھیں، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کتنا رجوع و زوال قوموں نے دیکھا، اپنی زندگی میں کتنا کچھ دیکھا۔ تو ایسے ہی ہے کہ آج یہاں ہے، کل یہاں ہے، وہاں ہے، تو مالک کی مرضی ہے۔ تو کہتا مجھے قسم ہے زمانے کی۔ اور حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں دوسرا معنی یہ والعصر، نماز عصر کی قسم جو سب زمانوں کا وسط ہے۔ نماز عصر والعصر مجھے قسم ہے نماز عصر کی۔ عصر کی نماز کا وقت بڑا تھوڑا ہے، دو نمازیں ظہر اور فجر ایک طرف، مغرب اور عشاء ایک طرف، یہ نماز یہ وسطی نماز ہے، اور اس کی حفاظت کی طرف اللہ نے بار بار کہا نماز وسطی کی حفاظت کرو۔ یہ جو عصر کی نماز ہے اس کا ٹائم بڑا تھوڑا ہے۔ اللہ کچھ بتانا چاہتا ہے، بندو نماز عصر کے وقت کی قسم، نماز عصر کی قسم، تمہارے پاس وقت بڑا تھوڑا ہے، کتنا وقت لے کے آؤ۔ یہ 60 سال 50 سال کی زندگی ایسے گزر جاتی ہے، بندہ کہتا ہے 25 سال میں میرا بچہ جوان ہو گیا ہے، اب اگلے 10 سال میں شادی کرے گا، آگے پھر گوڈے چھوٹے رہ جائیں گے، اسی بند کر کے گوڈے پیڑ ہونا پڑ جاتے ہیں۔ اسی عمر میں ہمارے گوڈے پیڑ ہونے لگ گئے ہیں، ہم نے ایسی بند کروا دیا۔ جوانی میں ہوتا کہتا ہے ایسی چلے گا، بند مزہ آئے نا، تو آہستہ آہستہ بندہ اپنی موت کی طرف جا رہا ہے۔ ہر سال سالگرہ مناتے ہیں، زندگی کا ایک سال کم ہو گیا۔ کیسی زندگی ہے یہ؟ جو بڑھتی ہے تو کم ہوتی ہے، بندے کو سمجھ نہیں آ رہی، بندے کی زندگی بڑھ نہیں رہی، گھٹ رہی ہے۔ جب پیدا ہوا تھا تو زندگی زیادہ تھی، اب ہر سال سالگرہ کر رہے ہو، ایک سال کم ہو گیا، ایک سال کم ہو گیا۔ تو اللہ نے اشارہ کیا کہ اے بندے نمازوں کے وسط کی اس نماز عصر کی قسم، اس کی حفاظت کرو۔ یہ بڑی خاص نماز ہے نماز عصر، یہ وہی نماز ہے جس کے لیے علی شیر خدا نے اپنی نماز قضا کی۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے ساتھ کسی سفر میں تھے، نماز عصر ادا فرما لی، صحابہ کرام نے جماعت ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا علی شیر خدا وضو کر کے نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے بلا فرمایا علی ادھر آؤ۔ جی یا رسول اللہ، اما بیٹھو، ہم تمہاری گود میں آرام کرنا چاہتے ہیں۔ توجہ رکھنی ہے میری طرف۔ آقا علیہ السلام نے حضرت علی شیر خدا کو بلایا، نماز عصر کی ادائیگی کے لیے جا رہے تھے، علی ادھر آؤ۔ جی یا رسول اللہ، بیٹھو۔ بیٹھ گئے، ہم آپ کی گود میں آرام کرنا چاہتے ہیں۔ اور علی شیر خدا نے اتنا توقع بھی نہیں کیا، یا رسول اللہ کا میں نماز نہ پڑھ لوں۔ بھئی دیکھیں، آپ کے پیر و مرشد آپ کو بلا لیں، آپ نے کہا پیر جی میں چٹکی چاہیا نماز پڑھ کے میرا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ اور علی شیر خدا وہ ہیں جن کی زندگی میں نماز کبھی قضا نہیں ہوئی۔ میرے آقا نے بلایا، علی شیر خدا نے توقع بھی نہیں کیا، سوچا بھی نہیں، خیال بھی نہیں کیا کہ میں نماز نہ پڑھ لوں۔ انہوں نے اتنا سوچا بھی نہیں، کوئی بات بھی نہیں کی، اسی لمحے بیٹھ گئے۔ ادب دیکھیں،
علی شیر خدا بیٹھ گئے کہ میں نماز پڑھوں، یار کسی اور دوست کا انتخاب ہی نہ کر لے۔ یہ لمحوں کی بات ہوتی ہے، قبولیت لمحوں میں ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ کوئی ایک لمحہ ہوتا ہے انسان کے پاس فیصلہ کرنے کا، جب اس کی مراد بر آتی ہے، پتہ نہیں لگتا بندے کو، کیا پتا کو فقیر صدا دے رہا ہو، اسی کے پاس سب کچھ ہو۔ کسی کتے کے بچے کو پانی پلانے بخشن کی خیرات مل جائے، وہ کوئی نیکی ضائع نہ کیا کرو، پکڑ لیا کرو۔ پتہ نہیں کوئی سائل آپ کے دروازے پہ آپ کو دینے آیا ہو، آپ اس کو دھتکار دیں، وہ آپ کو دینے آیا ہو آپ دھتکار دیں۔ کوئی مہمان آپ کی جھولی بھرنے آیا ہو، آپ لمحہ ضائع کر دیں، نیکی کا موقع ملے آپ ہاتھ سے نکال دیں۔ علی شیر خدا نے توقع بھی نہیں کیا، اسی وقت بیٹھ گئے۔ اور میں آپ کو بات بتاؤں، حضور علیہ السلام نے منع فرمایا اثر کے بعد سونے سے۔ شاہ جی احادیث گواہ ہیں، اثر کے بعد سونے سے منع فرمایا گیا۔ آپ اثر کے بعد آپ کو آپ کی امی سونے دے، آپ اتر شام ہو رہی ہو نہیں سونا۔ ظہر کے بعد قیلولہ سنت ہے، اثر مغرب کے دوران سونے کی اجازت نہیں۔ آج کی میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے اس کو زمین اپنی شعائیں چھوڑتی ہے، بسا اوقات انسان سو رہا ہوتا ہے، اس کے دماغ میں فالج کا حملہ ہو سکتا ہے، اور اسی لیے اثر کے بعد نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ سر سجدے میں رکھے گا، زمین کی شعائیں پڑے گی، بندہ بیمار ہو جائے گا۔ یہ تو سائنس آہستہ آہستہ وہاں تک پہنچے گی، میرے مصطفیٰ کے قدموں کی گرد تک، ابھی تو بہت دور ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں منع کیا، خود سو گئے۔ گل سمجھ نہیں آئی؟ ساری رات جاگتے ہیں، معراج کی رات آئی تو سو گئے۔ ہر رات جاگتے ہیں، اللہ کی وحی آتی ہے، مزمل کی چادر والے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل کی چادر والے ساری رات نہ جاگا کر، تھوڑا سو بھی لیا کر، تھوڑی ریسٹ کیا کر حبیب، ساری رات تو کیوں جاگتا ہے، تو معصوم ہے۔ مولا امت کے لیے، میری امت گناہگار ہے، قربان ہوں آقا۔ اللہ فرماتا اچھا حبیب ایسا کر، قم اللیل الا قلیلا، چلو تو ایسا کر تھوڑی عبادت کر لے، باقی سو جایا کر، کیونکہ تو نے وہ لوگوں سے ملنا ہے، تبلیغ کے لیے نکلنا ہے، تو ساری رات جاگتا تھک جاتا ہے، تیرے پاؤں میں ورم آتا ہے، اور مجھے مصطفیٰ تیری تکلیف گوارا نہیں، مجھے ایسی نماز نہیں چاہیے جس کو یار کو تکلیف ہو۔ یہ ہے مقام محبوبیت۔ اس مقام پہ کائنات میں کوئی کھڑا نظر تو آئے، یہ میرے مصطفیٰ کا مقام ہے۔ اللہ کا نبی عبادت کرے، اللہ کو میں سونے چھڈ سو جا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا، سونیا بیٹھ جا، رب آکھے کدی چھوٹا قیام نہیں کر لیا کر، گل چھوڑ کے مدی محبوبہ کوئی ہور کلام نہیں کر لیا کر، جڑا بھیجنا ہاں میں سلام کہتے وہ قبول سلام نہیں کر لیا کر، تیرا رات کا جاگنا دکھ دینا، تھوڑی دیر آرام نہیں کر لیا کر۔ اچھا حضور سوتے نہیں ہیں، اللہ کی وحی آتی ہے، میرے مصطفیٰ جاگتے ہیں۔ آج ملاقات کی رات ہے، آج ستے نہیں، آج ملن ہے، معراج کی رات ہے، عشاء پڑھ کے سو گئے۔ یہ سونا کیا ہے یہ زمانہ نہیں جان سکتا، یہ سونا بھی کوئی ادا تھی، اور علی کی گود میں سونا بھی ایک ادا تھی۔ آج علی کے ایمان کا امتحان لینا مقصود تھا، اللہ کا نبی دیکھنا چاہتا تھا علی ایمان میں کہاں کا کامل ہے، یہ نمازوں میں بھاگتا ہے یا نبی کا ادب کرتا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کے ادب میں علی اتنے فنا ہے، بیٹھ گئے، میرے آقا نے سر رکھا، اثر پر سونے سے منع کیا، آپ سوتے ہیں، میرے آقا سو گئے۔ سورج سامنے ڈوب رہا ہے، علی کو خطاب کرتا ہے، علی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، علی نماز وقت مقررہ پہ فرض ہے، تیری کبھی قضا نہیں ہوئی، میں ڈوب رہا ہوں، نماز جا رہی ہے، گوڈا لا اٹھ، میں ڈوبن لگا، علی تیری نماز جا رہی ہے۔ ایک طرف اللہ کا قرآن، اللہ کی نماز، ایک طرف نبی کا ادب۔ یہ لمحہ تھا، علی نے فیصلہ کیا نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں، کہا ڈوبتا تو ڈوب جا، میں یار کے راہ میں خلل ڈالوں نہیں، میرے سامنے مکھڑا مصطفیٰ ہے، یہ نماز تو کبھی کبھی ملتی ہے، آج یار میری گود میں ہے، یہ قضا نہیں کر سکتا، تو ڈوب جا، نماز کی قضا ہو سکتی ہے مگر یار کے دیدار کی قضا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
یہ لمحہ تھا، ادھر اللہ کا قرآن، ادھر اللہ کا قرآن، ادھر ادب مصطفیٰ. وہ علی ہیں، ایویں علی علی نہیں ہوتی. سورج کہہ کہہ کے ڈوب گیا، ادھر سورج ڈوبا، ادھر چشمان علی میں آنسو آئے کہ علی کی کبھی قضا ہوئی نہیں تھی، آج پہلی نماز قضا ہوئی ہے. علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جو سارے مصطفیٰ پہ گرم آنسو گرا نا تو میرے نبی نے آنکھ کھول دی. پہلا سوال کیا، علی یار نماز پڑھ لی؟ آقا یا رسول اللہ، آپ یہ سوال سونے سے پہلے بھی کر سکتے تھے. آپ کے سامنے وضو کر کے نماز کے لیے جا رہے تھے، پہلے نہیں پوچھا. اگر پہلے پوچھتے ایمان کا پیپر آؤٹ ہو جاتا. میرے مصطفیٰ دیکھنا چاہتے تھے علی کا ایمان کہاں پہنچا ہے، یہ نمازوں کی طرف جاتا ہے یا مصطفیٰ قدم کرتا ہے. علی تھے. عرض کی آقا میری ادا ہو گئی ہے، میری ادا ہے، اب توجہ رکھنی ہے، نماز قضا ہو گئی. قبلہ مرشد پاک نماز قضا ہو جانا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے. نماز قضا ہو جو اس کا خلیفہ پیچھے پڑا قضا کر لو. نبی کی قضا ہوئی، اللہ نے اس لیے قضا رکھی نا، سنت بنا دی. ایک جنگ میں قضا ہو گئی تو نماز قضا ہو گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے مولا میری محبت میں قضا ہوئی ہے، اللہ نماز کا ثواب نہ دیتا. اللہ فرماتا مصطفیٰ تیرے کہنے پہ ساری کائنات کو چھوڑ دوں گا. علی دی ایک نماز کی کڑی گل ہے. آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے عرض کر دیتے اللہ علی کی نماز بولو قبول کرتے کہ نہیں کرتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علی شیر خدا کی نماز ہو گئی قضا. توجہ رکھنی ہے، میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا علی قضا کرو. صحابہ فرماتے آقا نے یوں ہاتھ بھائے، اللہم ان علی کان فی اطاعتک و اطاعت رسولک. مولا علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے مصطفیٰ کی اطاعت میں تھا. مولا علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے مصطفیٰ کی اطاعت میں تھا. صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا آقا نے یوں ہاتھ کیا، ڈوبا سورج پکڑا جیسے تالابیں ڈالی ہو، کھینچا نماز اثر پہ کھڑا کیا. علی جا اپنی نماز عطا فرما لے، تیری خاطر کائنات کا نظام پلٹ گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ڈوبا سورج میرے مصطفیٰ نے کھینچا، نماز اثر پہ کھڑا کر دیا. اب اللہ ہی منع کر دیتا میرے مصطفیٰ ایک نماز کی خاطر میری کائنات کا نظام درہم برہم کیوں کر رہا ہے؟ ڈوبا سورج کبھی پلٹا نہیں کرتا. اور حضور شیخ الاسلام فرماتا ہے سورج بھی اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوگا مولا میں بھی تو تیری بندگی میں ہوں، میں بھی تو تیری عبادت میں ہوں، میں بھی تو سجدے میں ہوں، میں بھی تو نماز میں ہوں، میں کیا کروں؟ تیری نماز پڑھوں یا تیرے مصطفیٰ کی مانوں؟ اللہ نے فرمایا سورج چھوڑ میرے سجدے، واپس پلٹ، تجھے میرے مصطفیٰ نے بلایا ہے. جب تک نبی اجازت نہ دے دے تجھے غروب ہونے کی اجازت نہیں. سورج واپس پلٹ آیا. اور آپ کو معلوم ہے ساری کائنات سورج کو دیکھ کے نماز پڑھتی ہے. سورج یہاں ہے تو ظہر، چڑھ جائے تو فجر، ادھر آدھا عصر، غروب ہو جاتا مغرب. ساری کائنات کا نظام سورج کے گرد گھومتا ہے. اور آج سورج ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا، علی تو پڑھنی ہے تو میں جانا ہے. آج علی کی خاطر سورج کھڑا ہوا تھا. علی مجھے مصطفیٰ نے بلایا تیری خاطر، میں کھڑا ہوں، تو پڑھے گا. جب تک علی نے نماز نہیں پڑھی سورج کو غروب ہونے کی اجازت. بولیے توجہ ہے کہ نہیں؟ میرے مصطفیٰ عصر کے بعد سوئے، یہ سونا اور میرے مصطفیٰ کا دعا مانگنا. اب جو عقیدہ سمجھ میں آیا، میرے مصطفیٰ کی دعا نے عقیدہ سمجھایا. علی شیر خدا کی نماز قضا ہو گئی، ادا نہیں ہوئی. میرے نبی علامہ ان علی کان فی اطاعتک و اطاعت رسولک. مولا علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے مصطفیٰ کی اطاعت میں تھا. نبی کی اطاعت تو سمجھ میں آتی ہے. ان کی گود میں سر رکھا تھا میرے مصطفیٰ نے، علی شیر خدا کی گود میں سر رکھا تھا. علی عدم میں بیٹھے تھے، خدا کی اطاعت ہوئی نہیں. خدا کی نماز تو قضا کر دی مگر میرے مصطفیٰ نے بچا دیا. لوگوں سنو، اور اطاعت مصطفیٰ ہی اطاعت خدا ہے. اطاعت مصطفیٰ اطاعت خدا ہے. محبت مصطفیٰ محبت خدا ہے. جو مصطفیٰ کا ہوا وہ خدا کا ہوا جو مصطفیٰ سے اطاعت مصطفیٰ ہی اطاعت خدا ہے. یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج و زکات سب تب ہے اگر اسے مصطفیٰ کی ادا سمجھ کے کیا جائے. اور اگر ادائے مصطفیٰ نہ ہو عبادت بنتی ہی نہیں ہے. اور اللہ رب العزت نے حضور نبی کو روکا ہی نہیں.
اللہ نے میں نہیں ڈکیا سونے کی کرنے لگا. اچھا میرے مصطفیٰ نے بھی دعا مانگتے وقت یہ نہیں دیکھا کہ اتنا بڑا کام کرنے جا رہا. کیوں؟ اگر علی شیر خدا کی نماز ہو جاتی قضا، کربلا میں حسین کی ہونی تھی ادا، کربلا میں حسین کی ادا ہونی تھی اور علی کی ہو جاتی قضا، پھر ہم جیسے جھوٹے موٹے عاشقوں کو موقع مل جاتا. جی ہم تو ادب والے ہیں، علی کی بھی قضا ہوئی گئی سی، ساڈی ہوگی کیڑی گل ہے، اسی علی والے ہیں. اللہ فرمایا نہیں مصطفیٰ، علی پہ قضا کا دھبا ہے، یہ نہ مجھے گوارا نہ تجھے، علی کی ادا ہو تاکہ قیامت تک قاعدہ یہ بنے جو علی والے ہیں ان پہ نمازوں کی قضاؤں کے دھبے نہیں. جو علی کو علی مانتا ہے پھر نماز نہ پڑھے، اس کی نماز قضا ہو جائے، وہ جھوٹا عاشق ہے. سچا وہ ہے علی کی خاطر سورج پلٹا، اللہ نے قضا کا دھبا آنے نہیں دیا. جو علی سے محبت کرتے ہیں ان کی نماز کیسے قضا ہو سکتی ہے؟ والعصر، مجھے قسم ہے نماز عصر کی، یہ اس لیے قسم اٹھائی ہے. اور اگلا معنی کڑی بھی فٹافٹ بھجی جاتی، چس ہونا دی ٹائم مک جاتا ہے. عصر، وقت عصر کی قسم، وہاں تھا نماز عصر کی قسم. اب حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں والعصر کا ایک معنی ہے وقت عصر کی قسم، جب دن بھر چمکنے والا سورج خود ڈوبنے کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے. وہ وقت عصر، سورج صبح آتا ہے، طلوع ہوتا ہے، پھر جوبن پہ آتا ہے، اس کی روشنی کائنات میں پھیل جاتی ہے، ہر چیز کو روشن کرتا ہے، اور پھر شام کو غروب ہوتا ہے، پیلا رنگ ہوتا ہے، پھر ڈوبتے ڈوبتے ڈوب جاتا ہے. اللہ فرماتا مجھے قسم ہے اس ڈوبنے والے سورج کے اس وقت کی انسان تو کدھر ہے، کیوں بھولا ہوا ہے؟ جوانی آئی تو مستانی اتنی کیسے ہو گئی؟ تو سورج کو نہیں دیکھتا؟ اس میں بھی جوانی آئی تھی، صبح طلوع ہوا، پھر جوبن پہ پہنچا، کائنات میں نور پھیلایا، تیرے سامنے یہ ڈوب رہا ہے، رنگ پیلا پڑ گیا، یہ غروب ہو رہا ہے. جس طرح ہر روز سورج چڑھتا ہے غروب ہوتا ہے، اے انسان تو نے بھی ختم ہونا ہے، دفن ہونا ہے، تیری جوانی ڈل جائے گی. کہاں بھولا ہوا ہے؟ والعصر، اس قسم، اس وقت عصر کی قسم. سورج نکلتا ہے، ہر روز مجھے پیغام دے کے جا رہا ہے، بندے دیکھ مجھ پہ بھی جوانی آئی تھی، مجھ پہ بھی جوبن آیا تھا، تیرے سامنے آیا ہوں، سامنے جا رہا ہوں. ہر روز ڈوبتا سورج پیغام دے رہا ہے، اے بندے تیری زندگی کا سورج بھی غروب ہونے والا ہے، تیری زندگی کا سورج بھی غروب ہونے والا ہے. اور دوستان محترم، یہ جب سورج غروب ہوتا ہے نا، اللہ اکبر، کن کے لیے؟ دو نمبریاں کر دیں. میں بہت کچھ دیکھ آیا ہوں، بہت کچھ دیکھا ہے. کسی کو بھائی رشوت نہ لو، وہ کہتا مولوی تھوڑی چلتی روٹی تمہیں بھی پتا ہو، 4 بچے نے فیساں کتوں دینی، وہ کہتا کیمیکل نہ بنائی وکتا ہی نہیں تھا، پورا کتنے لاہور کلنا ہے بھاجی، صرف بھی لبتا پہ 90 روپے 100 روپے 110 کی کریے، پورا نہیں پیندا، گڈیاں کے خرچے بڑے نے، کدے لیے اولاد لی. ایسا پاکستان میں کوئی ایک ایسا مجھے آپ بتا دیں، کوئی ایک ایسا ادارہ آپ نے حلال کا کام کرنا ہے، اس لیے حرام دینا پڑے گا. یہ میں ویزا یہاں سے ایلیجیبلٹی تھی تو وہاں اسٹیمپ ہوا پاکستان سے، میرا خیال ہے 40-50 روپیہ ویلنا کا دے کے آیا، اتنے ایئرپورٹ سے دے دے، اتنے دے دے، ویزا ریفلیکٹر سے فلانا فلانا، چور ہی چور نے، کچھ کی کر لو. اب کیا کریں گے؟ کہتے جی اولاد کے لیے. کیڑی اولاد؟ کیا امیدیں لگا کے بیٹھے ہو تم؟ کس اولاد سے؟ پتہ نہیں تیرے مرنے کے بعد تیری قبر پہ فاتح بھی کرنی کہ نہیں کرنی. اور اللہ کی قسم جو اولادوں سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں انہوں نے اولادہ کھ نہیں کر دیا. امید اس رب سے لگاؤ، وہ نیک کر دے، اچھا کر دے، اس کی مہربانی ہے. یہ کون سی اولاد؟ جس دن یہ تیرا سورج غروب ہونا ہے نا، اور ہر کسی کا ہونا ہے، تھے بڑے بڑے اللہ کی قسمیں. یہاں ایک ہمارے دوست عابد گجر صاحب، ان کا نام چلتا تھا، ایسا دانا بینا آدمی، اللہ قسم جوانی میں اللہ نے اتنی عقل دی کہ دوروں بندہ کہہ کے داد دینا سی یہ فلانی کا یہ ہونا ہے گا، یہ پیسے منگے گا، یقین کو بندہ آن کے وہی گل کرتا تھا. اس کا ایسا آئیڈیا تھا، اتنا اللہ نے دماغ دیا، اس نے کاروبار میں اپنا نام بنایا، پورے جاپان میں اتنا بڑا نام، اتنا پیسہ کمایا. عابد گجر، ہم نے مسجد کے لیے میں نے کہا 500 مان کھڑے کھلوتے نے دے چھڑیا، انہوں نے کہا اللہ جی مسیح واسطے
200 दफा लेने के लिए और लो जी लामा साहब लो 300 रुपया बांधो मस्जिद के लिए। इतना बड़ा दिल था। ऐसी भरी जवानी में एक लम्हा आया, ब्रेन हेमरेज हुआ, मैंने अपने हाथों से गुस्ल दिया, नहलाया, आज नाम ऐसी तौबा कि उस जवान ने, यकीन करें, मस्जिद में सारा दिन मस्जिद में रहता था। जब से वो शहीद हुआ है ना मानतली गोंदल, मैंने ज़िंदगी में तो मेरी ऐसी सुबह नहीं है मैंने उसके लिए दुआ ना की हो। मेरी दुआ में हमेशा उसका नाम लेकर दुआ करता हूँ। उसका वाला काम क्या था, उसका इतना नाम था, शेखुपुरा में आँख उठाता था ना, बड़े बड़े बदमाश उसके कदमों में आके बैठते थे। ऐसा जो थानेदार, उसकी औकात क्या है, कोई मानतली गोंदल का नाम सुन के किसी की मजाल है आँख ऊपर करे। जब जापान में ऐसी तौबा की, उधर उसका इतना बड़ा नाम, और इधर उसका काम ये था, रोज़ मसीह की घूमी। मैं कहना यार भाई मानत भी इतों चक्कर करना मसीते, ऐ साड़ ओ साड़, कभी मैनू रात में आ जाना, नाल डग लेना जरा ना पपीता छिल के ना, छिलके आप खाने ते पपीता मैनू, मैं भाई तुसीं इंज ना कहंदे ना लामा साहब मैनू 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 अपने गुनाहों की तौबा करन दे। छोटी जी कैंची रखी हुई, मेरी दाढ़ी सेट करनी, मेरे वाल करने, कभी मैंने घुटना, मैं कहना भाजी ना कराया करो, मैं शर्म आती, कहते ना लामा साहब मैंने तौबा अल्लाह ने दी, मैं बड़ा गुनाहगार आदमी हूँ। ऐसा बंदा, अल्लाह की कसम मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा। सारी जिंदगी कमाता रहता, 11 धियां होंगी भाजी। इधर मस्जिद में ईद का दिन था, मैंने आंदा वो सैर ते चली, मैं कहा भाजी अज मेरा ना तैयारी कर लवां, दरस देना, कहते चलो मैं उन्होंने काशी मान के भरा नाल चलिया। 5 मिनट बाद ए मस्जिद रोड से जाते पे इंज मुड़े ने, पिछों जापानी आया, नेरे पता लगा ए पिछों गड्डी वजी, सिर वजा, उत्ते ही शहीद हो गया। गुस्ल दिया, नहलाया, सारी रात मस्जिद में उनकी डेड बॉडी लेके कुरान पढ़ते रहे। अल्लाह की कसम उसकी मैयत पे से नूर आता, हमने नूर देखा मैंने। और फिर जब वो यहाँ से लेके गए एयरपोर्ट तक, ऐसी खूबसूरत, क्यों, वो अपनी माँ का बड़ा जो खिदमत गुजार था। अच्छा मानतली गोंदल साहब चले गए दुनिया से, कोई इधर पता पूछता नहीं है। अल्लाह भला करे, भाई अंदरीस साहब का, मसद भट्टी साहब का, इन दोनों बंदों ने कोशिश करके उसकी बेटियों को फिर गवर्नमेंट ऑफ जापान से हक लिया, कितने करोड़ रुपया मिला। मैं कहा सारी जिंदगी भाई मानत कमाते नहीं सी कमा सकते, इन्होंने कुर्बानी लैके चलो धियां कुछ बना दिया। ऐसे लोग, मैं कितने लोगों की, वो क्या नाम था शाहजी जो जवान अपना फौत हुआ था, जो सैयद लड़का आया था, हाँ अब्दुल्ला, कितना खूबसूरत जवान था, इतना खूबसूरत जवान, इधर आया जापान में, दिनों में ऐसे ऊपर गया यार, दिनों में इतनी तरक्की, इतना कारोबार, इतनी जवान, और लम्हों में इधर एक्सीडेंट हुआ, उसका जनाजा हमने यहाँ पड़ा था। इतना खूबसूरत जवान, कितने लोग चले गए यार। यहाँ बंदे हम सब ने जाना है। औलाद के लिए कभी हराम ना कमाना, अल्लाह की कसम तुम्हारे गले पड़ जाएगा। हराम का लुकमा जिसके पेट में होगा, कभी खैर की खबर तो नहीं लगी, आजमा के देख लो। मैं बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ, औलाद को हराम खिलाया, आज रो रहे हैं। औलाद को हलाल खिलाना, थोड़ा खिला लेना। और इंसान जब मरता, यकीन करें, एक लम्हे में दुनिया बदल जाती। सारे रिश्तेदार, चाचे बाबे ताए, जिन्हों की सारी उम्र बंदे ने आराम कमाया होता ना, हम यहाँ बैठे ना प्रदेश में, अपने लिए नहीं बैठे। 2 वक्त की रोटी पाकिस्तान में मिलती है, हम अपने भाइयों के लिए बैठे, कोई बहनों के लिए बैठा है, कोई कजनों को दे रहा है, कोई सालियां को कमा के दे रहा है, कोई अगे पिछे असीं उन्हां इत्थे जीन लगे हैं। अपने लिए तो सानू रोटी, एक रोटी क्या है, पाकिस्तान में मिल जाती। जीना हो तो ऐसे फकीर लोग हैं, फकर वाले, जी लेते हैं। हम दुनिया के लिए कर रहे हैं, दिन रात अल्लाह को भूले हुए हैं, दौड़ लगी हुई है। एक गल याद रखना, तुसीं जिन्ना मर्जी भज लो, लभना वो जिहड़ा नसीब है, इत्थे भी लभना, उत्थे भी लभना। ये अकीदा रख लें, जो आपके मुकद्दर में नहीं, आपको कोई दे नहीं सकता, और जो आपका मुकद्दर है कोई छीन नहीं सकता। बस अल्लाह के साथ ताल्लुक रखें, जिहदी अल्लाह नाल यारी है ना, उन्होंने दुनिया की कोई ताकत हिला ही नहीं सकती। वो बन के देखो, अल्लाह के साथ जिसका ताल्लुक अल्लाह से देखो, दुनिया वाले उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह के बंदे बन जाए, अल्लाह से दोस्ती हो, मरे दुनिया में तू रख गिरा ऐसा मैन खलोन, तू हमें तो दुनिया से नाम इधर हो, ऐसे बनो ना, लोग आपको रहे। और मैंने अल्लाह की कसम मानतली गोंदल के जनाजे पे पूरी मस्जिद में लोगों को दाड़े मार कर होते देखा। राणा इम्तियाज 10,000, दुनिया किमें रोती, बारिश थी, बारिश में जनाजा था, मस्जिद में जगह नहीं थी, लोग रो रहे थे। अच्छा जिन्हें नहीं भी जानते भी रोंडे से पता नहीं की हो गया, क्योंकि उसने
ایسی اللہ کو کسی کی توبہ پسند آ گئی، ایسی توبہ، ایسی مسجد کی خدمت، اور جس دن آج مانڈلی گوندر صاحب کا ویزا ختم ہوا اس دن ہی ڈیتھ کر اللہ پاسپورٹ گیا، پیپر بنا کے جمع کرائے تھے آج، اور میراج القرآن کا دیوانہ قسم، میں نے تو آپ کو اندر کی باتیں بڑی بتائی نہیں ہے نا، میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے کہ وہ کینچی نگر میں بٹی صاحب، احمد سید بٹی صاحب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، بڑے اچھے تھے، ان کے اندر کی باتیں تو زمانے کو پتہ ہی نہیں نا، وہ بندہ کتنی توبہ کے کس مقام پہ چلا گیا تھا۔ میں ایک بندے دی میں کہا بھاجی مجھے فلانا بندہ بڑا تنگ کرتا ہے، انہوں نے کہا علامہ صاحب اللہ دی قسم میں صرف ایک پیر مارا نا ان نسلاں مٹا کے رکھ دیا، پر ہم توبہ کیوں کر لیں گے علامہ صاحب، ہم توبہ کر لیں گے، ہم چھڑ دیو معافی دے دے، نہیں تو میں انہوں نے کہا ایک پیر اتنے مارا یہ اتوں پوری کائنات پلٹ کے رکھ دیا، پر اسی توبہ کرنی چھڑ دیتے ہیں سارے کام، بس اللہ سے چھڑ دو، اللہ نے پوچھ لینا۔ اللہ تعالیٰ نے بندے بڑے بڑے نام کے بڑے بڑے لوگ چلے گئے دنیا سے، اور بندہ جب جاتا ہے نا، یقین کریں آپ، جن کے لیے آپ نے کہ سب سے پہلے بے وفا وہ بنتے ہیں، بیوی بچے، دنیا میں ماں باپ کے بعد ایسا ہی ہے، بیوی بچے ہیں نا، آپ اپنی ہر چیز اپنے بیوی بچے کے لیے کرتے ہیں نا، اپنے بچوں سے پیار ہے، پھر رشتے دار ہیں، ادھر بندہ مرا باہر پھوڑی تے آئے بیٹھے ہیں، یار چھتی کر لو کدوں بابے نوں نواؤنا جے لیٹ پڑے ہوندے دھوپ بڑی چڑھی پئی، یار آیا نہیں نواؤن والا مولوی آیا نہیں اجے، وہ جڑا مردے نواؤندا گسال نہیں تک آیا، یار ٹائم ہو گیا ہے، پیر وارث شاہ صاحب لکھتے ہیں بوے آ بیٹھی جنج کھیڑے اندر ہیر دی ہون تیاریاں دی مل مل نمودیاں ہیر تائیں سیاں چنگ سیالاں دیاں ساریاں جی بارو واری دینیاں کندا ڈولڑی نوں پینڈے ڈونگے تے منڈنا پاریاں جی لے سام ہیرے گھر سوریاں دا جنوں بوے نہ تاک نہ باریاں جی انہیں منکر نکیر نے آ جانا تے بھول جانیاں چلاکیاں ساریاں اے بوے باریاں یہ تے تیری قبر ہے۔ وہ بندہ شاید کہتا حالنا گھر سے تربت کچھ دور نہ تھی، پہنچا میرا جنازہ کاندھا بدل کے، اور میں نے منظر دیکھا، یقین کرو لوکی بغیر وضو تو جنازے پڑھی جاندے بھائی شبیر بغیر وضو تو، اور میں کہا جے تسی بغیر وضو تو لوکاں دے پڑھ دیو تواڈے بھی لوکاں انج ہی پڑھنے جُتی بھی نہیں لاؤندے، وضو تو بغیر ہی کھڑکائی جاندے ہیں۔ آپ نے منظر نہیں دیکھا، جنازہ پڑھنے والے منہ مہان ہوندے نے، جنازہ پڑھیا تے انج تتر بتر ہوئے تے باقی جڑے رشتہ دار رہ جاندے تنگ وہ بھی بڑے ہوئے نے، کیڑا ٹائم ہوے پچھوں بریانی بھی جا کھانی۔ یقین کرے غم کون سا غم ہے، کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ لوگوں کو آپ کی دولت سے پیار ہے، لوگوں کو آپ کے مال سے پیار ہے، انہیں اکھی ویکھیا ہے، تھوڑی دیر پہلے بھیناں بھی رون ڈیاں نے، بھابیاں بھی رون ڈیاں، ہائے لٹے گا مارے گا، ہن دفن کر کے گھر پڑے ہاں، نہیں کڑیے سکے چاول نہیں لنگدے، نال تھوڑا اچار بھی دے دے، میرے تے سکے لنگدے ہی نہیں، چاہ نال لے آ بنا کے دتے گا، غم ختم ہو گیا، کھانے پینے شروع ہو گئے، غم فنش سب کچھ۔ اور آپ نے منظر دیکھا ہے، مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن، زندگی بھر کی محبتوں کا صلہ دینے گے، نہ ماں قبر چ گئی، نہ پیو نہ پتر، کوئی نہیں گیا، مٹھ رکھی مٹی کی پھول پائے پانی چاڑیا، سلام علیکم، مڑ کون جانا، جے کوئی نیک ہوئے، کوئی ایک دا پتر حافظ قرآن ہوئے، چلو نماز پڑھے تیری بخشش دا سامان کر جائے، ایک ڈاکٹر بنے، ایک وکیل بنے، ایک انجینئر بنیا، ایک فوج ٹر گیا، پیو مر گیا، چارے ہاتھ بن کھلوتے ہیں، نماز جنازہ بھی کسی نے نہیں ہوتی۔ اور یقین کرو ایسے بندے ہیں جنہوں نے نماز جنازہ بھی یاد کوئی نہیں، جنہوں نے 6 کلمے یاد کوئی نہیں، ایمان دیا صفتاں یاد کوئی نہیں، دعائے قنوت یاد کوئی نہیں، ایہو جہے بھی بیٹھے نے جنہوں نے بھائی جی نماز بھی یاد کوئی نہیں۔ دنیا جا کے پھرولو تو انہوں پتہ لگے گا۔ یہ میں نے جہاں شاہ صاحب مدرسہ بنایا نا بچیوں کا، سامنے ایک گھر چھوڑ کے تیسرے گھر میں بچی بیمار تھی، میں دم کرنے کے لیے گیا، نماز نہیں آتی، اس کے ماں باپ جنہوں نے بچی کو پیدا کیا ان کی پکڑ اللہ نہیں کرے گا۔ میں نے ایسے شاہ صاحب کو مدرسہ نہیں بنایا، اللہ نے شاید وہ اسی لیے بنوایا اتنا بڑا مدرسہ، 1.5 سال میں 3 منزلہ اللہ کے کرم سے کھڑا ہو گیا، 100 بچی وہاں قرآن پڑھ رہی ہے، ان کو تعلیم مل رہی ہے، حفظ ہو رہا ہے، ناظرہ ہو رہا ہے، سلائی سیکھ رہی ہیں، اور اللہ اپنے خزانوں سے چلا رہا ہے، کسی کی محتاجی نہیں ہے۔
یہ کام، یہ آپ کا مرنے کے بعد کام آنے والا ہے، یہ آخر کا کام ہے جو آپ نے یہ کرنا ہے. یہ مسجد بنی جس بندے نے اس میں حصہ ڈالا ہے، مر جائیں گے چلے جائیں گے، یہ قیامت تک مسجد رہے گی انشاءاللہ. جو اللہ کے گھر کے لیے وقف ہو جائے جگہ، یہ بات یاد رکھ لیں، وہاں کچھ اور بن سکتا. اور یہ جگہ اللہ کی طرف سے پہلے ازل سے لکھی ہوئی ہیں، جہاں جہاں اس نے اپنے گھر بنانے ہیں وہ جگہ لکھی آنے ہیں، وقت دے نال اٹھ کے بندے جانے ہیں. ان کی خدمت کریں، اپنی آخرت کی تیاری کریں. اور ہمارے پاس تو ٹائم بس دنیا ہی رہ گئی ہے، دنیا میں لگے ہوئے. دوستو دنیا ختم ہو جائے گی، ہم بھی ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے. اس لیے اپنی اولادوں کے لیے فکر کریں. جن کے بچے یہاں موجود ہیں جاپان میں، صبح 9 بجے سے لے کے 11 بجے تک اتوار کو بچوں کی کلاس ہوتی ہے. ان کو یہاں چھوڑ کے جائیں، 2 گھنٹے خود بھی آئیں یہاں. آپ سورہ یاسین پڑھیں، آپ کے بچے قرآن سیکھیں، آپ کے بچے تلاوت سیکھیں، آپ کے بچے تقریر سیکھیں. یہاں ممبر پہ آ کے کھڑے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ میرا بچہ، لوگ رشک ہوتا ہے. تو بچے یہاں آ گئے تو ان کی دینی تعلیم وہ مسجد میں ہی ہونی ہے، جاپانی اسکولوں میں نہیں ہونی. جی میری گھر بڈھی پڑھاندی، کوئی نہیں بڈھیاں کو پڑھایا جاتا، ماما کو کوئی نہیں پڑھ دے، ماما کو بچے کوئی نہیں جے پڑھ دے. دعائی خدا دی میں خود عالم دین ہاں، میری بیوی عالم دین، اسی بچے دوجا کو پڑھاتے ہیں. ساری گل ہی نہیں، اپنے بچے ان پڑھتے ہی نہیں، انہوں تو روح بھی نہیں پڑھتا. اپنے گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے. تو جب استاد ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے. تو اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں صبح، اور اپنے جن کے بچے یہاں پاکستان سے جاپان میں آئے ہوئے ہیں، ان کو 2 گھنٹے کے لیے مسجد کا رخ کریں تاکہ مسجد میں کھیلیں کودیں، انہیں پتہ چلے اللہ کا گھر ہے. والعصر، قسم ہے وقت زندگی کا سورج ڈوبنے والا ہے. اور ہائے ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ حضور شیخ الاسلام کو ہماری زندگی میں لگا دے. ایسا مانا انہوں نے تفاسیر کو کھنگال کے، مطلب یہ ایسا ترجمہ ہے عرفان القرآن، یہ آپ کو کئی تفسیروں سے بے نیاز کر دیتا ہے. تفسیروں کی لوڑ ہی نہیں ہوتی. تفسیریں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں. تفسیر نعیمی 30 جلدوں پہ ہے، ہر سپارے کی جلد ہے. بندہ ایک آیت وہ 10 تفسیراں، شان نزول، وہ بندہ ایڈا لمبا سنتا ہی کوئی بیان کی کرنا، لیکن انہوں نے محنت کی ہے نعیمی صاحب نے. اور یہ ترجمہ عرفان کی صدی کا سب سے بڑا ترجمہ ہے. چوتھا معنی والعصر، زمانہ بیست مصطفیٰ کی قسم جو سارے زمانوں کو ماں حاصل اور مقصود ہے. والعصر، قسم ہے مصطفیٰ اس زمانے کی جب تو تھا. یہ والعصر، قسم ہے بیست مصطفیٰ، وہ زمانے کی قسم مصطفیٰ جب تو نے کوہ صفا پہ جا کے اپنی بیست کا اعلان کیا. مجھے قسم ہے اس زمانے کی 40 سال تک تو تجھے میں نے لوگوں سے اوجل رکھا. جب تو نے اپنی بیست کا اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لوگوں نے تجھے جھٹلایا. لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے، کوئی نشان نہیں دکھا، سورج ڈوبا واپس کر کے دکھا، انگلیوں سے پانی کے چشمے چلا، ڈوبا سورج پلٹا، تو ایسا کر پتھروں سے کلمے پڑھا. مصطفیٰ مجھے قسم ہے اس زمانے کی میں نے ایسا کوئی معجزہ تجھے نہیں دیا. میں نے کہا لوگوں اگر میں نظر نہیں آتا میرا مصطفیٰ تو نظر آتا ہے، اگر خدا دکھائی نہیں دیتا مصطفیٰ تو دکھائی دیتا ہے. میرے مصطفیٰ کو دیکھو، یہ میرا ایسا شاہکار ہے، ایسا بنایا ہے، ایسا تراشا ہے، اس میں وہ عیب ڈھونڈ کے لے آئے، میری خدائی کا انکار کر دیا. قسم ہے اس زمانے کی حبیب جب تو تھا مکہ کی گلیوں میں خرامے ناز کرتا تھا، لا اقسم بہذا البلد، میں تیرے چلنے کی قسم اٹھاتا تھا. قسم ہے اس زمانے کی مصطفیٰ تیرے چہرے سے پردہ اٹھتا تھا، والضحیٰ کہہ کر میں تیرے چہرے کی قسمیں اٹھاتا تھا. قسم ہے وہ زمانے کی تیری زلف عنبری کھلتی تھی، واللیل اذا سجا کہہ کر میں تیری زلفوں کی قسمیں اٹھاتا تھا. قسم ہے مصطفیٰ اس زمانے کی جب تیری آنکھیں کھلتی تھی، ما زاغ البصر وما طغیٰ، میں تیری آنکھوں کی قسمیں اٹھاتا تھا. مصطفیٰ مجھے قسم ہے اس زمانے کی جب تو نماز میں کھڑا ہوتا تھا، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، میں تیرے چہرے کو اٹھنا دیکھتا تھا. قسم ہے اس زمانے کی تو چہرہ پھیرتا تھا، فلنولینک قبلۃ ترضاها، تیرے چہرہ پھیرنے پہ کعبہ بدل جاتا تھا. مصطفیٰ زمانہ تو وہی تھا جب تو تھا. 22.5 سال 23 سال مصطفیٰ میں تجھے تکتا رہا. پورا قرآن میں نے 23 سالوں میں تجھے دیکھ دیکھ کے نازل کیا. مصطفیٰ قسم ہے اس زمانے کی جب تو تھا.
مصطفیٰ وہ زمانے کی قسم، اور میں کہوں گا یہ زمانہ کس کا ہے؟ یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا، جو گزر گیا وہ بھی میرے مصطفیٰ کا، جو آنے والا ہے وہ بھی زمانہ میرے مصطفیٰ کا۔ تو اللہ کیا فرما والعصر، مجھے قسم ہے مصطفیٰ، جہاں جہاں تیرا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، آدم نے بھی تیرا ہی پڑھا، نوح نے بھی تیرا ہی پڑھا، ابراہیم نے بھی تیرا ہی پڑھا، اسماعیل نے بھی تیرا ہی پڑھا، مہدی بھی تیرا ہی پڑھے گا۔ تو مصطفیٰ مجھے قسم ہے ہر اس زمانے کی، مصطفیٰ جب تو، اور تو تب بھی تھا جب تب نہ تھا، یہ تو زمانہ، یہ وقت کی اکائیاں آج بنی، یہ جب تب کب لہو کل، یہ تو آج کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا ابھی میں تو تب سے تیری قسمیں اٹھا رہا ہوں، جب تب نہ تھا، جب نہ تھا، لوہو قلم نہ تھے، بارو پر نہ تھے، خوشبو تر نہ تھے، بلو صبر نہ تھے، فرش نہ تھا، عرش نہ تھا، تمام نہ تھا، بیان نہ تھا، قصبہ نہ تھا، بستی نہ تھی، عشق نہ تھا، مستی نہ تھی، اس وقت یا بنانے والے خدا کی ہستی تھی یا بننے والے مصطفیٰ۔ مجھے قسم ہے مصطفیٰ تیرے زمانے کی، اور تو سارے زمانوں پر تیرا زمانہ حاوی ہے، ماں حاصل بھی تو ہے، میرا مقصود بھی تو ہے، کائنات تیرے دم سے ہے، تجھے نہ بناتا تو کائنات میں کچھ نہ بنا، یہ ساری کائنات صدقہ مصطفیٰ تیرا۔ والعصر قسم ہے زمانہ میں سے اس زمانہ بیست مصطفیٰ کی، ٹائم نے اپنی اتنابہ کھیچ لی، ان الانسان، اس ایک معنی پہ یقین کرے پوری رات ہی لگ جائے۔ کیا زمانہ تھا، کبھی حبیب انگلیوں سے پانی کے چشمے چلا رہا تھا، کبھی پتھروں سے کلمے پڑھا رہا تھا، ڈوبے سورج پلٹا رہا تھا، نکلیاں ڈینا دے نور واپس پلٹا رہا تھا، کٹے بازو جوڑ کے سرجری فرما رہا تھا، کڑوے کنویں میٹھے فرما رہا تھا، صحابہ طواف کر رہے تھے، بال اٹھاتے تھے، کبھی آقا کے لعاب دہن کو چہروں پہ ملتے تھے، اللہ والعصر سونے وہی تو زمانہ تھی، جب تیرا ادب کرنے والے میں دیکھتا تھا، حبیب وہی تو زمانہ تھا، جب تو تھا تیرے چاہنے والے تھے۔ مصطفیٰ مجھے قسم ہے اس زمانے کی جب تیرے کندھوں پہ حسین سواری کرتا تھا، جب تو حسین کے لبوں کو چوستا تھا، قسم ہے وہ زمانے کی جب حلیمہ سعدیہ تجھے لوریاں دیتی تھی، تجھے اپنے گھر میں چلاتی تھی، تجھے نہلاتی تھی، تیرے لبوں پہ لب ٹکاتی تھی، کبھی سینے پہ بٹھاتی تھی، کبھی چومتی تھی، کبھی کھلا والعصر قسم ہے مصطفیٰ تیرے زمانے کی جب تو آمنہ گھر میں آیا، مصطفیٰ مجھے قسم ہے جب مشرق و مغرب میں میں نے جھنڈے لگا دیے، مجھے قسم ہے وہ جو مصطفیٰ کا زمانہ ہے، اللہ نے فرمایا والعصر قسم ہے بیست مصطفیٰ کی، زمانہ مصطفیٰ کی، زمانہ تو وہی تھا جب مصطفیٰ تھا اور میں خدا تھا۔ ان الانسان لفی خسر، اللہ نے بے شک انسان عمر رفتہ گنوا رہا ہے، یہ خسارے میں جا رہا ہے، یہ گھاٹے کا سودا کر رہا ہے، عمر رفتہ گزرتی جا رہی ہے، ہر آنے والا دن زندگی کو کم کر رہا ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور معاشرے میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور تبلیغ حق کے نتیجے میں پیش آمدہ جو مسائل تھے، آلام تھے، اس پر صبر کرتے رہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، حق کا رستہ بڑا مشکل ہے، مصیبتیں بھی آتی ہیں، تانے بھی آتے ہیں، الزام تراشیاں بھی ہوتی ہیں، لوگ بہت کچھ کہتے ہیں، حق کا مسافر جو ہے اگر اس کی مخالفت نہ ہو اس کے حق میں باطل کی کھوٹ آ جاتی ہے۔ حق پر صبر کرنا، اللہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ حق کی تبلیغ کرتے ہیں اور اس پہ جو مصیبتیں آتی ہیں، آلام آتے ہیں، دکھ آتے ہیں، اس پہ پھر صبر کرتے ہیں، تو وہی لوگ ہیں اللہ کی نگاہ میں جو خسارے میں نہیں ہے۔ تو انسان خسارے سے نکل آ جا، اپنے رب کا بندہ بن جا۔ وقت کی تنابیں میرے ہاتھ میں نہیں ہے، دعا اللہ تعالیٰ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ لائٹیں بند کرو جی، مختصر کرو جگہ پہ۔